جی بالکل، بلدیاتی نمائندوں کی 5ویں روز بھی ہڑتال جاری تھی اور اس احتجاجی کیمپ میں میئر حاجی زبیر علی اور حاجی کلیم اللہ جو شالم تحصیل کے میئر ہے اس نے بھی شرکت کی، اور اس وقت تمام چیئرمینوں نے کہا کہ جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے ہم احتجاج پر بیٹھے رہیں گے، اور صبح سے میٹروپولیٹن میں بہت گرما گرمی رہی۔ جی، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس طرح کیمپ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے دفاتر کو تالے لگائے تھے، مگر ڈی جی میٹروپولیٹن صبح سے اپنے آفس آیا ہوا تھا، جس پر چیئرمینوں میں اور غصہ پا گیا، اور چیئرمینوں نے غصے میں آ کر ڈی جی کے خلاف نعرہ بازی کی اور اس کے آفس کے سامنے ہی دھرنا دیا، جس کی وجہ سے بعد میں ڈی جی نے اپنا دفتر بند کر کے واپس چلے گئے، اور میٹروپولیٹن کے تمام ممبران میئر پشاور کے ساتھ پریس کلب پہنچ گئے اور وہاں پریس کانفرنس کی جی، اور پیر کے دن تک ان کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ پیر کے دن تک ہمارے مسائل حل کریں، اگر پیر کے دن تک ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو اس کے بعد ہم سڑکوں پر بھی آئیں گے، اور تمام جتنے بھی پشاور کے تحصیل ہے وہاں تک ہمارے احتجاج جائے گی۔ شرکت کی ہمارے شانہ بشانہ رہے، یقیناً ان سب بھائیوں، ان سب معزز اراکین کا آج اس پشاور پریس کلب میں جمع ہونا یہ بلدیاتی نظام اور بلدیاتی نمائندوں کے حقوق کے لیے ہے۔ پچھلے 2 سال سے ہمارا صوبہ بالعموم اور پشاور بالخصوص جس طرح پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہا ہے، ہمارے این سیز کے چیئرمین، ہمارے مائنورٹی جن کو روز اول سے احساس محرومی ہے، اور اقلیت ہونے کے باوجود صوبائی حکومت کا اتنے بڑے منصبوں پر براجمان ہو کر وکٹمائزیشن کرنا، ہماری خواتین بہنیں جو صوبائی حکومت ہر وقت اپنے منشور میں فیمیل کے حقوق کے حوالے سے ایک سلوگن کے طور پر انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کو شو کرتی ہے، اور اس کے برعکس آج ہماری بہنیں بھی مجبور ہیں جو ہمارے ساتھ اس پریس کلب میں پورے پشاور کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے اظہار یکجہتی کے طور پر اور اپنے حقوق کی حصول کے لیے آپ میڈیا کے سامنے آئیں۔ ہمارے یوتھ کہ ہم تو آپ کی وساطت سے حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پچھلے 5-6 دنوں سے پشاور کے عوام کی سروسز متاثر ہو رہی ہیں۔ ہمارے پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے جس مقصد کے لیے ہمارے چیئرمینز، ہمارے تحصیلز میئرز آئے تھے، ہم خود اپنے الیکشن لڑا، وہ مقصد کے حصول میں آج ہماری بہنیں بھی پریشان ہیں۔ آپ کے سامنے ہی کھڑے ہمارے اراکین کونسل، ہمارے مائنورٹی، حالانکہ یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ پورے خیبر پختونخوا میں بالعموم اور پشاور میں بالخصوص اقلیت برادری انتہائی لمیٹڈ افراد پر مشتمل ہے، آج وہ بھی در پدر ہے، احتجاج پر ہے، یوتھ احتجاج پر ہے، کسان احتجاج پر ہے۔ ہم نے الٹیمیٹم دے دیا ہے پروونشل گورنمنٹ کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا میں مشکور ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے پارلیمنٹیرینز کا، پاکستان مسلم لیگ نون کا اور ان کے پارلیمنٹیرینز، صوبائی جتنے بھی ایم پی ایز حضرات ہیں، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صوبائی قائدین ہیں، جماعت اسلامی کے قائدین کا، جماعت اسلامی کے معزز اراکین کا، اسی طرح جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، اپنے آزاد اراکین کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے عوام کی حقوق کی حصول کے لیے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس احتجاج کو ہم مزید ایکسپینشن دیں گے، ایکسپینڈ کریں گے۔ منڈے سے ہم نے منڈے تک کا الٹیمیٹم دیا ہے، اگر ان 2 دنوں میں ہمارے یہ جائز مطالبات جو بالکل جائز ہے اگر حل نہ ہوئے تو منڈے سے ہم پورے پشاور کو بلاک کریں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان رائفل پارٹی کا چیئرمین حاجی فضل وہاب، جو سابقہ ڈسٹرکٹ ممبر حاجی سید الرحمان مرحوم کے جانشین بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ حاجی صاحب، 5واں روز ہے اور آپ لوگوں کا احتجاج شروع تھا اور ابھی بھی آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کیا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ ابھی ہمارے بڑے میئر صاحب نے ڈیٹیل سے بات کی، تقریباً 2 سال سے اوپر ہو گئے، ابھی تک ہمیں 1 روپیہ بھی فنڈ نہیں ملا۔ ابھی تقریباً گرمیوں کا موسم ہے، مچھر بہت زیادہ ہے، پوزیشن یہ ہے کہ مچھر مار سپرے بھی نہیں ہے۔